بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين انہیں جانا انہیں مانا بس انہیں جانا انہیں مانا خدا کا بھی رومی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمود سلیم نوری آج پھر آپ کے لیے صحت کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ موضوع لے کر آیا ہوں، اور ہمارے معاشرے میں بالخصوص صحت کے حوالے سے اس تکلیف پر ماہانہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بس جب جو جس حال میں پہنچ جائے اسی حال پر کام ہوتا ہے، اس کی وجوہات پر کام نہیں ہوتا، اور شاید میڈیکل میں بھی یہی ہوتا ہے۔ بس جو پیشنٹ جس لیے گیا ہے اور کسی کو نظر آیا کہ بھائی یہ جگہ سے ایک پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، تو بس اس کو وہ کلیئر کرنے کی سوچتے ہیں آپریشن کے ذریعے یا جیسے بھی، لیکن یہ ہو کس لیے رہا ہے اس پر نہ تحقیق ہوتی ہے، نہ اسے روک تھام کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں بس وہ جو کام ہوتا ہے اسی کو کرتے ہیں، اس کے ساتھ اگر کوئی پرابلمز آ رہی ہوتی ہے تو اس کو نہیں چھیڑتے، خاص طور پر جو ہے انجن وغیرہ سے متعلق، گاڑیوں سے متعلق، یا تو وہ اتنا خرچہ کراتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بار بار آ کے دینے والا نہیں ہے، تو جناب آپ نے تو اس کام کے لیے ایک کھولا تھا تو یہ بھی کر لیں، یہ بھی لے آئیں، وہ بھی لے آئیں، 2000 کے کام کو 6000 کو لے جاتے ہیں، اور مزدوری 300 سے 1000 1200 لے جاتے ہیں۔ اور ورنہ جب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ روز آنے والا، روز دینے والا ہے بندہ، بس جو نٹ ٹائٹ کرنا تھا وہ کیا، اسے دوسری طرف نظر آ رہا ہے یہ کام بھی کرنا ہے، لیکن وہ ویسے ہی گاڑی کو کہتا جی صحیح ہے بس لے جائیں۔ اسی طرح ہمارے میڈیکل میں گردوں کے امراض میں اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ پیشاب بند ہو گیا، بس نلکی لگا دو، اس سے کام چلا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو بس ڈرپ پہ ڈرپ لگاؤ، جسم میں خوب پانی بڑھا دو، پیشاب ہو جائے گا۔ اسی طرح پیشنٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ پیشاب آ گیا، جائیے آپ کا، تو جس وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا سدباب نہیں ہوتا کہ یہ ہوا کیوں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا، گردے میں پتھری کیوں ہوتی ہے، اس پر میری نالج میں نہیں ہے کہ گردے میں پتھری کیوں ہوتی پر کام ہوا ہو۔ گردے میں پتھری ہو جاتی ہے اس پر کام ہوا ہے۔ پتھری چیک کرنے کے لیے بڑی بڑی مشینیں آ گئی ہیں، الٹرا ساؤنڈ کی مشین آ گئی ہے، پتھری کی ٹائپ جاننے کے لیے کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، فاسفورس ہے، فاسفیٹ ہے، کیا چیز ہے، یہ ساری چیزیں چیک ہو جاتی ہیں، اور پھر آپریشن ڈکلیئر ہو کے اسے نکال دیتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ اب نکال دیا تو یہ دوبارہ نہ بنے، اس پر کوئی کام ہو، اس پر بھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہر 6 مہینے بعد پیشنٹ جو ہے وہ پتھریوں کے عارضے میں رہتا ہے، اور جلدی جلدی آپریشن نہیں کرا سکتا، تو بس وہ دوائیاں لے کر، پین کلر لے کر، پانی میں مختلف قسم کی دوائیاں ڈال کر پی کر، وہ پیشاب کے معاملات اور گردے کی تکلیف، پین کلر سے گزارا کر کے پھر بھی سال 2 سال بعد پتھری کے آپریشن کے لیے راضی ہو جاتا ہے، کبھی لیفٹ پہ کبھی رائٹ پہ۔ اور یہ پتھری بنتی کیوں ہے اس پر کوئی کام ہوتا مجھے نظر نہیں آتا۔
اور آپریشن کے بعد پیشنٹ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع سے متعلق ایک تحقیقاتی آپ تک جو ہے وہ نالج بھیج رہے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ بالخصوص گردے کے مرض میں مبتلا ہیں، اس کی شروعات کیسی ہوتی ہے اور اسے کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو پتھری جسے کہتے ہیں، یہ کیا کوئی پتھر نما چیز ہے؟ جی ہاں، اسے پتھری صرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پتھر کسی جیسے کہ سنگریزہ کہہ لیں اس کی شکل اختیار کرنے والی ایک چیز ہے جسے پتھری سے تعبیر کیا گیا۔ اور یہ کیوں بنتی ہے، اس کی وجہ، اس کی بنیاد ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کی شروعات جو ہے وہ آپ کے معدے کی تکلیف سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کا معدہ، اس میں برابر چھوٹے 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 بے شمار لاکھوں کی تعداد میں مسام ہیں، اور مسام کے ذریعے وائٹامنس، منرلز، نمکیات، واٹر اور دیگر ضروری چیزیں یہ سب خون میں شامل ہوتی ہیں۔ خون کا اپنا جو ایک ریشو ہے پانی کا، اور خون کے اندر جو سیلز ہیں اور اس کے ایک تھکنیس کا، یہ سب چیزیں جو ہیں برابر سطح پر جسم اسے رکھتا ہے۔ غیر ضروری جو سیل ہوتے ہیں وہ اسپلین جو کہلاتا ہے، جسے کہتے ہیں تلی، وہاں سے وہ گزرتا ہے تو غیر ضروری ٹائپ کی جو سیلز ہوتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں، اور ضروری سیلز جو نارمل ہوتے ہیں وہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جگر بھی اپنا اس میں ترتیبات شامل رکھتا ہے، اور پھر یوں سب مل ملا کر صحت کا ایک نظام قائم رکھتے ہیں۔ جب معدہ بالخصوص جو ہے اس کے مسام جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لاپرواہیوں کی وجہ سے، بے دریغ اور بے ٹائم کھانے کی وجہ سے، مرچ مسالے کے زیادہ استعمال کی وجہ سے، کولڈ ڈرنکس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے، رات کو دیر کھا کر سونے کی وجہ سے، یہاں تک کہ معدہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو اندر کی لیئر بھی کمزور ہو کر اور اس کے جو مسام ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے ہمارے معدے میں پڑا رہتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ روٹین وائز جو ہے 6 گھنٹے بعد پھر اس میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ کچا پکا جو ہے وہ آگے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، پھر ہاتھوں میں جناب خشکی اور بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، قبض بننا شروع ہو جاتا ہے، یہ دیگر تکالیف کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن بالخصوص پتھری کا جو تعلق ہوتا ہے اس کا تعلق معدے سے ہوتا ہے، اور ہوتا یہ کہ آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ پھر معدہ ہضم نہیں کرتا پراپرلی، وہ بلڈ میں ضروری چیزیں نہیں جاتی، اور پانی کا ایک ریشو جو ہے اس کا لیول بھی آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ جہاں پیتے ہیں وہ فوراً گھوم گھام کر جلدی سے جو ہے وہ گردوں میں، اور پھر گردوں سے مثانوں میں، اور پھر پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے۔ پانی پیا اور 1 گھنٹے بعد جناب پیشاب کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں شوگر ہو گیا ہے، اور وہ چیک کراتے تو کہتے نہیں شوگر تو نہیں ہوا، لیکن یہ تو پیشاب کی حالت ہے، ادھر پانی پیو اور اس سے پیشاب آ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے جسم میں پانی کا ریشو کم ہوتا ہے تو ان میں اور دیگر نمکیات، لہمیات، دیگر جسم کے لیے وائٹامنز، یہ سب جب کم ہونے لگتے ہیں تو پھر خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہونے لگتا ہے، پیٹ پھولنے لگتا ہے، قبض کا عارضہ ہو جاتا ہے، خون کے اندر ریڈ بلڈ سیلز جو کہ آکسیجن بناتے ہیں وہ پھر کمزور ہونے لگ جاتے ہیں۔ معدہ چونکہ آبزرو بھی نہیں کر رہا، جسے کہتے ہیں قوت انجذاب جو معدے میں ہے، قدرت کا عطیہ، قوت انجذاب ہی خراب ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز جذب بھی نہیں ہوتی، اور پھر پیٹ پھولا ہوا، اور پھر جگر پر اس کا اثر آتا ہے، جگر پرابلم شروع کر دیتا ہے، اور فنکشنلی بلڈ کم بنانے لگتا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے خون میں آئرن کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ریڈ بلڈ سیلز کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا تو وائٹ سیل کی تعداد بڑھ جاتی ہے یا کم ہونا شروع ہو جاتی ہے،
اور دیگر وائٹامنز اور چیزیں کم ہونے سے ہمارا جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 25 سال کی عمر والا بندہ بھی جو ہے اس میں مبتلا ہوتا نظر آتا ہے۔ 18 سال والے بھی پیشنٹ آتے ہیں، زیادہ عمر والے پیشنٹ بھی آتے ہیں، لیکن یہ تکلیف 16 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ معدہ جب آپ کا ڈسٹرب ہو اور آپ اس کے ساتھ بے تحاشا اور بے دریغ جب بھی اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی عمر کا حصہ ہو، معدہ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ پھر غیر ضروری دواؤں کا استعمال، بعض لوگ ایسے ہیں کہ بس ذرا ذرا سے میں پین کلر کا استعمال، ذرا ذرا سے میں بے تحاشا وائٹامنس کا استعمال۔ اچھا، ہمارے عالمیہ بھی یہ ہے کہ یہ جو سسٹم آپ کا قوت انجذاب خراب ہوا ہے اور یہ جو قوت جاذبہ آپ کی کمزور ہو گئی ہے، جو آپ کھا رہے ہیں آپ کے بلڈ میں نہیں پہنچ رہا، آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو لوگ ڈاکٹر سے ذات آپ جائیں اور کمزوری کا ذکر کریں تو معدے پر تو کوئی اتنا ان کی ریسرچ نہیں ہوتی ہے، نہ معدے سے متعلق۔ کمزوری کا نام آتے ہی انہوں نے کوئی نہ کوئی طاقت کا سیرپ لکھ دینا ہوتا ہے، یا پھر کیپسولز لکھ دینا ہوتا ہے، یا پھر وہ کوئی وائٹامنس کی جو ہیں گولیاں دے دیتے ہیں کہ یہ کھائیں جی آپ کی کمزوری۔ تو معدہ آپ کا کام ہی نہیں کر رہا اور پراپرلی نیچرلی غذا آپ ہضم نہیں کر پا رہا، قوت انجذاب کام ہی نہیں کر رہی ہے، جو کھا رہے جو کہ وہ واش روم میں ضائع ہو جا رہا ہے۔ تو پھر وہ وائٹامنس تو کیمیکلز پہ مبنی ہیں، وہ اور معدے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اس میں اور خشکی پیدا کر دیتے ہیں، ایسیڈیٹی اور بڑھا دیتے ہیں۔ تھوڑے دن کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ خود ہائے ہائے اور توبہ اللہ کرتا ہے، بھائی میں دوا نہیں، میاں کہتا ہے کھا لو، بھائی نہیں میں دوا نہیں کھا سکتی، یا بیوی کہتی ہے آپ کھا لیں، نہیں بھائی میں نہیں کھاتا، میرا برا حال ہو جاتا ہے، میرے تو معدہ خراب ہو گیا ہے۔ اور حالت ایک ایسی ہو جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگ ہاسپٹلس جاتے ہیں کرتے ہیں، زیادہ تر توجہ اب اس کی آ جاتی ہے وہ اس کی کمزوری پر۔ کیا بات ہے، یہ دن بدن ہڈیاں نکل رہی ہیں، کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ اس کو صحیح سے نیند آتی ہے، کام پر بھی نہیں جا پاتا ہے، کہ کیا ہو گیا؟ اب یا تو وہ جناب عالی اس کو روحانی مسئلہ سمجھتے ہیں تو روحانیت کی طرف چلے جاتے ہیں اور بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں، یا پھر کوئی نفسیاتی پرابلمس ہوتی ہے وہ اس کو وہاں لے جاتے ہیں اور جناب پھر وہ نیند کی گولیوں کی طرف اور ڈائزاپام اور اس طرح کی سکون آور دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کسی کی بھی توجہ جو ہے وہ اس طرف نہیں جاری ہوتی کہ جو ہب ہے جسم میں چیزوں کے پہنچانے کا، جب وہی نہیں یہ کام کرے گا تو سارا جسم تو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیمیج ہو جائے گا، اس پر کام نہیں ہوتا۔ اور معدے کی دواؤں سے متعلق بھی کام نہیں ہوا، چند ایک دوائیاں ہیں لوگ اسی پر لگے رہتے ہیں، وہ بھی کیمیکل پہ مبنی ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی گزارا بھی نہیں ہے، تو بس وہ لوگ وہی کھاتے رہتے ہیں اور سال بھر کھاتے رہتے ہیں اور صحت ان کی بگڑتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، زندگی کو بوجھ کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر پتھری کی طرف آئیے تو ہوتا یہ ہے کہ خون میں جب پانی کی مقدار ہی کم ہو جاتی ہے تو اس میں جو بھی انزائمز ہیں، جو سیلز ہیں، وہ سب جو ہیں گاڑے پن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پانی کی کمی سے جو ہے خون میں بھاری پن آنا شروع ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ خون جو ہے وہ گاڑھا ہونے لگ جاتا ہے، اور جب وہ گردے سے گزرتا ہے تو گردے سے پراپرلی جو ہے جس طرح اسے گزرنا چاہیے نہیں گزرتا، وہ اپنے وزن کی وجہ سے اور اپنی چپک کی وجہ سے پھر گردے میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ آپس میں جو سیرمز ہیں ملتے ہیں تو ملنے کے بعد چپک جاتے ہیں اور پھر پتھری کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پھر تھوڑے تھوڑے ملتے ہیں، ایک کے اوپر لیئر چلتے 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 وہ جناب ایک اس کا جو پوائنٹ ہے وہاں سے چلتے چلتے وہ کوئی 9 mm پہ پہنچ گیا تو کوئی 10 mm پہ پہنچ گیا، پھر آپریشن اور پتہ نہیں کیا، پہلے ہی اس میں جان نہیں ہے، ہڈیاں پہلے اس کی نکل گئی تھی، معدہ اس کا پہلے ہی خراب، جگر اس کا پہلے ہی خراب، خون میں اس کے ریڈ بلڈ سیل نہیں، وائٹ سیل نہیں، اوپر سے پھر ڈکلیئر ہوتا ہے جی اگر وہ آپریشن نہیں کیا گیا، پتھری نہیں نکالی گئی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اسی عالم میں جناب وہ 25 سالہ بندے کا آپریشن جب کرتے ہیں تو اس کا وہ اشر ہو جاتا ہے کہ 65 سالہ بندہ 6 مہینے سال کے لیے تو بستر پہ چلا جاتا ہے۔ یہ روزمرہ کے حالات ہیں ہمارے، اور پھر جب اتنے گاڑے پن کے ساتھ خون گردوں کی رگوں سے گزرتا ہے تو وہاں پر بھی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر گردے میں آہستہ آہستہ کر کے سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے، جتنا برداشت کر سکتا ہے گردہ کرتا ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت جو کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تک قدرت کرتی ہے، لیکن یہ بگاڑ اگر درست نہ کیا جائے تو پھر وہ گردے پر بوجھ آنا لگتا ہے، گردے پہ سوجن آنے لگتی ہے اور پتھریاں جو ہیں وہ
تکلیف کا باعث، اور اب جو گردہ سوج ہی گیا تو انفیکشن ہو گیا، اور پھر ایسا درد ہوتا ہے کہ دو وارن کے انجیکشن بھی کام نہیں کرتے۔ لیکن اس پتھری کے لیے لوگ آتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، اور 6 مہینے بعد لوگ نہیں ہوتا ہے، ایلوپیتھک سے کمزور ہوتے ہیں تو ہومیوپیتھک کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہومیوپیتھک میں تو گردے میں پتھری نکالنے کی بڑی اچھی دوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ نہ تو کوئی روحانی مسئلہ تھا، نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا، نہ یہ گردے آپ کے کمزور ہو کے پتھریاں بنا رہے تھے بیسکلی بنیادی طور پر، نہیں۔ اس کی جو بیس بنی وہ بیس تھی آپ کے معدے کی خرابی، معدے کی پرابلم، وہیں سے وہ یہ سارا قصہ شروع ہوا، اور آپ اب اس حال میں ہے کہ ڈاکٹرز بھی آپ کو جو ہے وقتی طور پر صرف ٹائم پاس پہ رکھتے ہیں کہ درد ہوا تو انجیکشن اور 2 ڈرپیں لگا دیں، اور کوئی ساشے دے دیا، چلو بھائی پی لو پیشاب آ جائے گا۔ یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے معدے کو ہمیشہ درست رکھیں، کھانے پینے کی روٹین درست رکھیں، پانی پینے کی روٹین درست رکھیں، کولڈ ڈرنکس کا اور غیر ضروری مٹھاس کا استعمال روکیں، مرچ مسالے کا اور چکنائی والی چیزوں پر اپنے معدے پر بوجھ نہ ڈالیں، رات کو دیر سے کھا کر نہ سو جائیں، اپنی واکنگ کا سلسلہ رکھیں، کھانے کے دوران پانی کا استعمال معمولی نوعیت کی رکھیں، کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی پی لیں، آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں، آدھے 1 گھنٹے بعد پی لیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی ہمارا دین ہمیں طریقے سکھاتا ہے، جسے ہم بوجھ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا ہے یار، لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ جسے آپ قید سمجھتے ہیں یہی آپ کی سیفٹی ہے، اسی میں آپ کی صحت ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے، اور ایک پرسکون زندگی اسی کے تحت ہے۔ اگر آپ پتے میں یا گردے میں پتھری سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اپنے معدے کے نظام کو درست کر لیں، ورنہ قوت انتظام اگر خراب ہو گئی اور غذا جذب ہونا ختم ہو گیا تو پھر پورا جسم اس کی لپیٹ میں آئے گا، پھر گردے اس کی لپیٹ میں آئیں گے، اور خون کا یہ گاڑھا پن اور سیلز میں جو ہے چپک کا بڑھ جانا۔ آپ دیکھتے ہیں آنکھوں میں جب وہ آنکھوں میں چپک والا مادہ آ جاتا ہے، آنکھ آنے کی بیماری ہوتی ہے، تو پھر جب صبح اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں میں سے نکالنے والے تو بہت سارے پتھر سکڑ گئے، چپک گئے۔ ہم آنکھوں سے ایسے کر کے جب نکالتے ہیں تو وہ کوئی پتھر ہی کھینچ کے نکالتے ہیں، اور ہاتھ میں باقاعدہ پتھر۔ یا زکام پرانا ہو جاتا ہے تو جب ناک کو ہم صاف کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے، اور جب یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹی انگلی سے، تو ایسا لگتا ہے اندر سے پتھر کے ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے یہ سارا؟ جو جسم کی ضروری سیکریشن ہے گلینڈ سسٹم کی، جو نظام کو چلاتا ہے، اگر اس میں کمی ہو جائے اور اس میں ضروری انزائمز کی کمی ہو، پانی کی کمی ہونا شروع ہو جائے، تو پھر ناظرین کرام یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح ناک اور آنکھ کی مثال آپ کے سامنے، اسی طرح پھر گردے کی مثال بھی ہوتی ہے۔ گردے میں سے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ انگلی سے جناب گردے میں جمے ہوئی چیزیں نکال دیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک لمبا پروسیس، آپریشن یا وہ، لیکن اللہ کے فضل سے ہومیوپیتھک بیسک چیزوں کو سوچتی ہے، بیسک چیزوں کو ریسرچ کرتی ہے۔ ہمارے پاس 150-200 سال پرانی قدیم کتابیں بھی میڈیکل کی ہیں، اور جن چیزوں پہ لوگ آج پریشان ہیں ان چیزوں کا ذکر آج سے 150-2 سال کم و بیش کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی کہ بیماریاں جو چلی آ رہی ہیں بنی نوع انسان میں، وہ ایک ہی طرح کے طرز کی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، بس تھوڑی سی شکل و صورت بدل جاتی ہے اور اس کے قائم ہونے کا طریقہ بدل جاتا ہے، بس باقی بیماریاں ساری وہی چلے رہی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے معدے کا خیال رکھیں، اگر معدہ ڈسٹرب ہو تو فوراً اس کو علاج معالجے کا انتخاب کریں، ٹائم پاس نہ کریں کہ بس جناب ایک ساشے لے لیا، اور کچھ گولیاں ایسی آتی ہیں جو بس گولی کھاتے رہو اور جناب والی ٹائم پاس، چل ایسا نہ کریں، باقاعدہ کسی قابل ڈاکٹر سے علاج کرائیں، اور گردے کی تکلیف میں بھی آپریشن نہیں کرائیں۔ اگر کوئی تکلیف ہے کسی لائق فائق قابل ڈاکٹر سے جو نمبر والی دوا نہ چلاتا ہو، نمبر والی دوا چلانے والا ای نمبر، پی نمبر، C18، B22 یہ کرتا، یہ مجرم ہے، انسانی جانوں سے کھیلتا ہے، ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور وہ تکے باز ہے، وہ خود ڈاکٹری نہیں کر سکتا تو کمپنیوں کی دوائیاں اٹھا کے دیتا ہے، حالانکہ تھوڑی محنت کر لے اور نام کے ساتھ ڈاکٹر لگایا ہے تو اس کی بھی کوئی لاج رکھ لے، لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا۔ یہ نمبر والے ڈاکٹر سے اوائڈ کریں، اور ان ڈاکٹرز کو جو اپنے فیلڈ میں آپ کے لیے مخلص ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اور آپ کے لیے وہ دوا نکالیں جو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ گردے کی رائٹس کی دوائیں الگ ہے،
لیفٹس کی دوائی الگ ہے، جلن والے درد کی دوا الگ ہے، چبھن والے درد کی دوا الگ ہے، فاسفیٹ پتھری کی دوا الگ ہے، مینرس پتھری کی دوا الگ ہے جناب عالی، اور دیگر پتھریوں کی اقسام کی دوا، فاسفیٹس کی دوا الگ ہے۔ تو یہ پیشاب میں جلن کے ساتھ پتھری کی دوا الگ ہے، لیکن یہ ریسرچ والی چیزوں کو ڈائیگنوز تو وہی کر سکتا ہے نا جو اپنی فیلڈ سے منسلک بھی ہو، محنت بھی کرتا ہو اور اپنی ریسرچ کو باقاعدہ طور پر خدمت خلق کے لیے دن رات جاری رکھتا ہو۔ یہ تو آ کے بیٹھ جانا ڈیوٹی سے اور شام کو کلینک کر لینا اور آر نمبر اور پی نمبر، اس میں سب تکے بازیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی پناہ ایسے ڈاکٹروں سے جو اپنی قوم کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ہم کراچی میں ہی ہے، اللہ کے فضل سے ہم ڈائلیسس تک کے پیشنٹس کا علاج معالجہ کر لیتے ہیں۔ پتھری وغیرہ، یو ٹی آئی انفیکشن، پیشاب کا بند ہو جانا، یہ اللہ کے فضل سے ہمارے لیے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہم 2-4 دن کے اندر بڑے سے بڑی تکلیفوں کو بھی کور کر لیتے ہیں۔ ہماری کوئی اس میں خوبی نہیں ہے، ہومیوپیتھک دوا کی خوبی ہے، اللہ نے اس میں بڑی شفائی قدرت و طاقت رکھی ہے۔ 0315-2719956 یہ ہمارا واٹس اپ بھی ہے، ہمارا باقاعدہ رابطہ ویڈیو کال کا نمبر بھی ہے، آپ چاہیں تو ہم سے مل سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، ہم پر واٹس اپ پر بات کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ایڈ کریں۔ میڈیکل کے حوالے سے جو بھی آپ کو پرابلمس ہو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، کامنٹس کریں۔ ایک کام ضرور کریں کہ ابھی ہم 100-200 لوگوں کے بیچ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور یوٹیوب اسے بڑی چین میں اور بڑے ہب میں ڈالنے کے لیے وہ ویورز زیادہ چاہتا ہے، سبسکرائب زیادہ چاہتا ہے، رائٹ بٹن زیادہ چاہتا ہے۔ وہ اس نے یہ پیمانہ لگا دیا ہے کہ آپ کو کون دیکھتا ہے، کون پذیرائی دیتا ہے، کون چاہتا ہے کہ آپ کا لیکچر جاری رہے۔ اس لیے اس کے لیے لائک کا بٹن بھی دبانا، آئیکن ریڈ جو اس نے نشان دیا ہے اسے بھی دبانا، اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبانا۔ ہمارے لیکچر سنیں، ہمارا اخلاص اور ہمارا تجزیہ اور تجربہ آپ کو سمجھ آئے، پسند آئے تو یہ تینوں کام آپ ضرور کریں، اور ہمارے لیکچر کو دوسروں تک شیئر بھی کریں، اور ڈاکٹر محمود سلیم نوری کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کے بارے میں دوسروں کو آگاہی بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔